میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اہل جنت کو ہر جمعے کے جمعے اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے جنت کے لوگ سلام کر رہے ہیں، دوسرا وہ ہے جسے جنت کے فرشتے سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہیں اللہ خود سلام کرے گا، پردہ ہٹائے گا اور سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو، آج تمہارا اللہ تمہیں سلام پیش کرتا ہے، کس قدر عالم ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمتیں، یہ حور، یہ کھانے، یہ پینے، یہ تو معمولی سی ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ پہلی نعمت وہ ہے اہل جنت والوں کے لیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جس اللہ کے لیے صبح و شام نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، کبھی فجر میں اٹھے، گرم بستر کو چھوڑا، کبھی رات کی تاریکیوں میں آئے، کبھی بارش میں آئے، کبھی گرمی میں آئے، کبھی تڑپتی ہوئی گرمی کے اندر روزہ رکھ رہا ہے، کبھی حرام سے بچ رہا ہے، زنا سے بچ رہا ہے، شراب سے بچ رہا ہے، خواہشات کو قربان کر رہا ہے، جس اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، فرمایا جس دن اللہ اپنا دیدار کروائے گا اس دن تمام مشقتیں بھول جائے گا۔ اور فرمایا کہ اور اہل جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اس حسن جمال والا اللہ، وہ قدرت والا اللہ، وہ خالق و مالک، وہ تمام کائنات کا رازق، اہل جہنم کو اللہ سے دور رکھا جائے گا، وہ کبھی اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے، اور اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کو جمعے کے جمعے دیدار کروایا جائے گا اللہ رب العزت، اور جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح و شام اپنا دیدار کروائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، کہ جنت الفردوس والوں میں پھر ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ دیدار عام کروائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامہ، تمام انسانیت کو اللہ دیدار عام کروائے گا، ولی ابی بکر خاصۃ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ دیدار خاص کروائے گا، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ دیدار خاص کروائے گا، اکیلے تنہائی کے اندر اپنا دیدار کروائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، ابو بکر ہے جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے گا کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائے، ابو بکر یہاں سے داخل ہو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اما عائشہ نے یا رسول اللہ ان ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے ابا کہاں چلے گئے؟ میں یہ ذہن لگا کر بیٹھی تھی کہ شاید اتنی نیکیاں میرے ابا کی ہوں۔ فرمایا اے عائشہ، تیرے ابا نے جو 3 دن میرے ساتھ غار ثور کے اندر گزارے تھے، وہ 3 دن کی نیکیاں اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں برابر ہیں، تو ابو بکر کی باقی زندگی کا کیا پوچھنا؟ وہ 3 دن جو ابو بکر نے میرے ساتھ غار ثور کے اندر گزارے تھے، وہ 3 دن کی نیکیاں عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری پڑ گئی۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جن کے متعلق فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تمام اہل جنت والوں کو دیدار عام کروائے گا اور ابو بکر کو جنت کا دیدار خاص کروائے گا۔ تو اللہ رب العزت جب پردے ہٹائے گا اور اپنا آپ پیش کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کا حسن و جمال دیکھیں گے تو اللہ سے اجازت مانگیں گے کہ اے اللہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ یہ تو ہے، یہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے گا کہ جس اللہ کے لیے میں ساری زندگی مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتا رہا، آج وہ اللہ میرے روبرو ہے، میرے سامنے ہے، میں اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، تو تمام انسانیت فریاد کرے گی کہ اللہ اتنی اجازت دے دے کہ تیرے سامنے ایک سجدہ کر لے۔ دنیا کے اندر بڑے سجدے کیے ہیں، اللہ بن دیکھے کیے ہیں، تجھ کو معبود مان کر کرتے رہے ہیں، اے اللہ آج تجھے دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جواب دے گا میرے بندو، دنیا کے اندر تم عابد تھے، میں معبود تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، آج یہاں تم میزبان ہو اور میں مہمان ہوں، تم میزبان سے کام نہیں لیا جاتا۔
آج تمہیں سجدہ کی اجازت نہیں ہے، آج سے تمہارا اکرام ہی اکرام ہوگا، آج سے تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو اس کے دل کے اندر خواہش اٹھے گی اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ اپنی صفت میں سے اس کو یہ صفت دے گا، دو صفتیں دے گا۔ ایک، اللہ حی القیوم ہے، اللہ حی ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا اللہ یہ اپنی صفت اہل جنت کو عطا کر دے گا کہ جنتی حی ہو جائے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اہل جنت کو یہ صفت دے دی جائے گی، لہم ما یتشاؤون، وہ جو چاہیں گے ان کی وہ خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ دو چیزیں اہل جنت کو دی جائے گی کہ جو ان کے من میں آئے گا، جو وہ چاہیں گے وہ پورا کیا جائے گا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اس طرح بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔